سر یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس میں پاکستان کے لیے کوئی مثبت خبر ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ سٹیگ فلیشن کے اندر ہے، اوپر سے پولیٹیکل انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے. تو سٹیگ فلیشن کا مطلب کیا ہے؟ سٹیگ فلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم لوور گروتھ اور ہائر انفلیشن اور ایک مشکل ترین آئی ایم ایف کے پروگرام سے گزر رہا ہے کہ جس میں آپ کے پاس فوری طور پہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہے. اوپر سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھنی شروع ہو گئیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز آرمی اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے لیے اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ تو بہتر ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اور کروڈ کی اگر آپ پرائس کو دیکھیں تو وہ تسلسل کے ساتھ آپ کو بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو اس ٹائم ایک ڈیفیکلٹ ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہماری اکانومی گزر رہی ہے، تو اس لیے کوئی اچھی خبر شارٹ ٹرم میں تو نظر نہیں آ. تو سر جو سیاسی عدم استحکام کی گئی ہے کہ عدم استحکام کی وجہ سے بہتری نہیں آ پائی ہے، اب یہ جو ابھی اقدامات کچھ کیے گئے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی، ڈالر فلائٹ کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی اور مقتدر حلقوں کی طرف سے گارنٹیز دی گئیں، تو اس سے کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میں آپ مقتدر ادارے کی بات کرتے تھے، میں ملٹری کی بات کرتا ہوں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم واقعی انہوں نے سمگلنگ کے خلاف بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کچھ میئرز لیے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو جو بہتر کموڈیٹیز ہے، مثلا آپ کو شوگر اور باقی چیزوں کی اویلیبلٹی اور اس کی پرائسز بھی نیچے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. لیکن جب تک ہم فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ سارے کے سارے میئر شارٹ ٹرم ہیں، ٹیمپریری ہیں. اور وہ فنڈامنٹل میئر سے مراد کیا ہے؟ فنڈامنٹلز میئر سے مراد ہے کہ آپ نے ڈالر کے جو انفلوز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور آؤٹ فلوز کو کم کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو جب سے نگران حکومت آئی ہے تقریباً 5 سے 6 ویکس کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کوئی 1.1 سے 1.2 بلین ڈالرز گرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آؤٹ فلو ہے اس کے اوپر ابھی تک پریشر قائم ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ انفلوز بہتر ہوں گے، آؤٹ فلوز کم ہوں گے، ابھی تک وہ نہیں ہوا. تو سٹرکچرل جو پرابلم ہے، جو اکانومی کے پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ پرسسٹ کر رہے ہیں. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ ونڈو ڈریسنگ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جو اکنامک فرنٹ ہے اس پہ کوششیں بھی پوری طرح سے نظر نہیں آ رہی. میں آج کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آ کے بریف کریں گی وہ آج کی میٹنگ میں تشریف ہی لے کر نہیں آئی. تو بنیادی طور پہ جو اپ فرنٹ چیلنجز ہیں اور ان کو اپ فرنٹ ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ جو ملٹری کی سائیڈ ہے اس پہ تو میئرز نظر آ رہے ہیں، لیکن جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے ان انفلوز کو بہتر کرنے کی کوششیں کرنی ہیں وہاں پہ وہ لیگ کر رہے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو دیٹ از دا چیلنج. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، اب میں آپ ٹریبیون کی سٹوری پہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4.5 ارب ڈالر کی جو ہے فائنانسنگ کا ایشو ہے وہ آئے گا. دوست ممالک نے انکار کر دیا پیسے دینے سے. کیا وزارت خزانہ اس بارے میں کچھ کر رہی ہے سر؟ دیکھیں ہمارا اس ٹائم کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فگرز ہیں ان کے مطابق ہم نے کوئی 24.6 بلین ڈالرز کی ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے اس فائنینشیل ایئر میں. اس کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں شامل نہیں کیا میں نے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کو بہت آئی ایم ایف کا اگر فگر لیا جائے تو وہ 6 بلین کہہ رہے ہیں، لیکن اگر 6 بلین آپ نے نہیں، آپ 4 سے 5 بلین ڈالرز بھی کریں تو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سمیت
پاکستان کی جو ڈالر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جو گیپ ہے وہ کوئی 29 سے 30 بلین ڈالرز کا ہے. اب ہمارے جو انفلوز ہیں یعنی اگر ریمیٹنسز، ایف ڈی آئی، ایکسپورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونز اور گرانٹس ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، جو لونز اور گرانٹس میں ہم گیپ فل کر رہے ہیں وہ کوئی تقریباً 19 سے 20 بلین ڈالرز کا ہے. تو اگر 24.6 بلین ڈالرز کوئی سامنے رکھا جائے تو 5 سے 6 بلین ڈالرز کا گیپ اس کے اندر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فگر ابھی میں نے شامل نہیں کیا. تو یہ تقریباً کوئی 7 سے 8 بلین ڈالرز پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے اپنے دوستوں سے یا ملٹی لیٹرل سے مینج کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے مینج نہ کیے تو پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی کہ ہمارا پچھلے سال بھی جب آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو وہ جو بنیادی بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایکسٹرنل گیپ جو ہے وہ پاکستان فلفل نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو وہ پروگرام تھا وہ ناکامی کی صورت میں ختم ہو گیا. تو اب یہ چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہمارا ایکسٹرنل گیپ برقرار رہتا ہے تو سپٹمبر کے ڈیٹا کی بنیاد پہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے فرسٹ وہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں ہوگا، اس کی کمپلیشن ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور میں ابھی باقی ٹارگٹس کی بات نہیں کر رہا، ابھی نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کا ٹارگٹ بھی ہمارا پورا نہیں ہو پا رہا، ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، ابھی بھی میں اس کی بات بھی نہیں کر پا رہا. ابھی تو میں جو ایکسٹرنل سائڈ کا گیپ ہے وہ جو موجود ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو جنیوا کے پلیجز ہیں وہ کوئی 10.9 بلین ڈالرز جنیوا میں پلیجز ہوئے تھے. اس میں سے ابھی تک کوئی تقریباً 1.4 بلین ڈالرز جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں سلو جو ہے سب سے زیادہ سلو جو ہے وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے. پروجیکٹ فائنینسنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ کام کریں گے، انہیں ایگزیکیوٹ کریں گے، اتنی تیزی سے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز اس کی ڈسبرسمنٹ کریں گے. ہمارا ابھی تک وہاں پہ کوئی 780 ملین ڈالرز ابھی تک ڈسبرس ہوئے ہیں. تو یہ سلو ہے، اور ان دونوں جو میں نے آپ کو ڈسبرسمنٹ ایکسٹرنل سائٹ پہ بتائی ہیں یہ ایک میجر چیلنج جو ہے وہ اکانومی کے لیے پوز کر رہی ہیں، اور شاید یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی کمپلیشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.